جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں بنجارن اس وقت موجود ہے اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں، جہاں آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے خواتین کا دن منایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت پیاری دوست نوشین صاحبہ، جنہوں نے نہ صرف خواتین کے لیے کام کیا بلکہ ہمیں ہمیشہ پارلیمنٹ میں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ ہم ان کی جب بھی میزبانی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ والی قانون سازی کروانی ہے، یہ ہم نے کام کرنا ہے، اور یہ کام رہتا ہے، جبکہ یہ اپنی کامیابیوں کو بھول کر یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی خواتین کے لیے کون کون سے قانون رہتے ہیں۔ تو نوشین صاحبہ، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آج بتائیے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اور جہاں ہم 20-25 سال سے ہم ایکٹیویزم میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں؟ آج کے دن کے تناظر میں پاکستانی خاتون کا آگے کی ہم نے کیا منازل طے کرنی ہے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو بنجارن فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے اور اس کے بعد میں مبارکباد دینا چاہوں گی تمام خواتین کو جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور جو نہیں بھی دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں، ان سب کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دن کا منانا اٹ سیلف ایک بہت بڑی کامیابی ہے عورتوں کے لیے، کہ ایٹ لیسٹ ریکگنائز کیا گیا کہ ہاں دے ہیو دیئر شیئر ان نیشنل جو ڈیز ہیں اس کے اندر۔ تو ایک تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کم از کم اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے۔ اس کے علاوہ خواتین کا کنٹریبیوشن، اگر اب بات ہم کریں پچھلے کچھ عرصے پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر جگہ پہ خواتین کا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے، چاہے وہ آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہو، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ ہو، چاہے وہ آپ ایون اب تو آرمی کے اندر ہمیں خواتین نظر آتی ہیں، اور کوئی ایسا شعبہ باقی نہیں بچا جہاں پہ خواتین نظر۔ لیکن سٹل جو بات کی عمرانہ نے کہ سٹل کہیں نہ کہیں ابھی بھی گیپ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ 30 سال کا ہم نے سفر تو طے کیا ہے، لیکن جہاں ہم ایک قدم آگے گئے ہیں وہیں پہ کہیں نہ کہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ٹیررزم ہو جاتا ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ، اور کبھی کچھ نہ کچھ ہو کے اگین وہ پوری ترقی جو ہے نا وہ پھر کہیں نہ کہیں ہمیں پیچھے لے جاتی ہے۔ سو بہت ساری لیجسلیشن ہوئی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از ون آف دا بلیسنگ کنٹری کہ جہاں پہ پرو ویمن لیجسلیشن موجود ہے، لیکن ایک جو بڑا گیپ ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ سو آج کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ وہ تمام پارلیمنٹیرینز جو لیجسلیشن کو انشور کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا بڑا کام تو یہی ہے کہ وہ لیجسلیشن کے اوپر آئیں، وہ چاہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کی کم عمری کی شادیاں ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن میں AI کی انٹیگریشنز ہو، لیکن اس کی مانیٹرنگ بھی، اس کا بھی کوئی میکانزم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لاز بنتے ہیں لیکن ان کے رولز پینڈنگ رہ جاتے ہیں، وہ نہیں بنتے ہیں، سو ان کی امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ تو آج کے حوالے سے وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان کے ساتھ یہی ایک مطالبہ ہوگا کہ پلیز جہاں آپ لیجسلیشن کراتے ہیں پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے مانیٹرنگ کا کوئی نہ کوئی میکانزم ضرور ہونا چاہیے۔ اور تمام خواتین سے یہی کہوں گی کہ آج کے دن جہاں پہ آپ اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں، جہاں ہم راستہ ہموار کر سکتی ہیں ان آنے والی نسل کے، ان آنے والی بچیوں کے لیے جو کہ کسی بھی سیکٹر میں آنا چاہتی ہیں، تو اپنے حصے کا ضرور دیا جلاتے رہیے گا، کیونکہ اسی طرح سے دیے جلتے رہیں گے تو ایک دن پورے کا پورا جو ہے وہ راستہ وہ طے ہوگا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، مانیٹرنگ کے میکنزم کی بات کی، تو یہ صرف نوشین صاحبہ کا، صرف عمرانہ کا، صرف پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں، یہ ان سب ووٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب دہی کے عمل کو اپنی ذات سے شروع کریں، کیونکہ قانون بنتے ہیں انڈیویجول کے لیے، اور جب انڈیویجول اپنے حقوق سے چشم پوشی کرتا ہے تو نہ صرف انڈیویجول کے، فیملی کے، محلے کے، کمیونٹی کے، شہر کے، صوبے کے اور ملک کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ جتنی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اس انفارمیشن کو بنیاد بنا کر اپنے بنیادی سطح کے قوانین کی عملداری کے لیے اپنی سطح کے جو آپ کے کوئی بھی سیاستدان جو آپ کے کوشش کریں کہ آپ سب کے ساتھ اچھا لائزون بنائیں۔ آپ جب ایک ووٹ کسی بھی پارٹی کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی جیتتا ہے، کوئی بھی ایوان میں آتا ہے، وہ آپ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے جواب دہ بنانا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور خواتین کے حقوق کے لیے ہم سب کو بلا تفریق ادا کرنا ہوگا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔